السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الیوسف کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک. آج بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے. آج کے لیکچر میں ہم خواب کی حقیقت کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. جو پچھلے لیکچر میں ہم نے خواب پڑھا تھا اس کی حقیقت کے بارے میں پڑھیں گے. یہ خواب ہوتا کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم لوگ یوسف علیہ السلام کے قصے کو آگے اس کی اور خوبصورتی پڑھیں گے اور اس کے بھائیوں کا کیا ایکٹیویٹیز تھی, کس طرح کے تھے, انہوں نے کیا سلوک کیا. ہم یہ قصہ آگے سٹارٹ کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 7 سے. سب سے پہلے یہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب بتایا. خواب کے بارے میں ڈفرینٹ حقیقتیں, ڈفرینٹ رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ خواب ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں خواب میں کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو سائنس جو خواب ہوتا ہے وہ ایک ڈیزائر ہوتا ہے, انسان کی خواہش ہوتی ہے. جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو خواب میں آ جاتا ہے. اور لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو خواب کی 3 اقسام ہوتی ہے. ایک ہے خوشخبری کے لیے خواب ہو سکتا ہے, یا خواہشات کے لیے جیسے سائنس کہتی ہے وہ خواب ہو سکتا ہے, یا ڈراوا شیطان کی طرف سے خواب ہو سکتا ہے. لیکن خواب اگر آپ کو کوئی شرعی احکامات کو توڑ رہا ہے اور ایسے کہہ رہا ہے, کوئی آپ کو خواب آیا کہ کوئی آپ کو انسان آتا ہے خواب میں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو, تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو آپ کو کہ مجھے تو خواب آ گیا. بھائی یہ نہیں کوئی خواب ہوتا, نہ ہی یہ کوئی حقیقت ہے, یہ تو شیطان کی طرف کا عمل ہے. تو کوئی شرعی احکامات کو یہ خواب نہیں بدل سکتے. اور برا خواب سنانا نہیں چاہیے, کیونکہ برے خواب کو نہیں جب تک سنایا جاتا تب تک تو وہ اس کا کوئی نقصان ہے. لیکن جب اس کو سنا دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے, کیونکہ حدیث ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے تو وہ پرندے کی پیر پر معلق ہوتا ہے, مگر جب سنا دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. اور دوسرا حدیث ہے اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے علاوہ کسی کو بیان نہ کریں یا کیا جائے, یا کسی کو بھی بیان نہ کرو. تو مطلب ہمیں یہ کیا مطلب کسی ذی رائے سے بیان کرو. ذی رائے مطلب کوئی دانا انسان, یا اپنے کسی بہترین دوست جو آپ سے حسد نہ کرتا اور آپ کا غلط. اکثر ہم اپنے کئی دوستوں کو اپنا اچھا خواب خوشی سے سنا رہے ہوتے ہیں, وہ اگلا چاہے حسد کرتا ہو وہ ہمیں اس کا غلط تدبیر بتا دیتا ہے. تو اگر کوئی آپ سننے والا آپ کو غلط تدبیر بتا دیتا ہے تو پھر آپ کا وہ واقع ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے جب تک وہ سنایا نہیں جاتا وہ پرندے کے پیر پر معلق ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کو سنا دیتے ہیں تو واقعہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی حدیث دوسری بھی پڑھی کہ سنانا بھی ہے تو کسی ذی رائے کو, کسی دانا کو, یا کسی دوست کو, کسی مخلص کو سنایا جائے, اس کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو. آگے ہے اور خوابوں کے بارے میں ایک آخری لائن جو میں بتانا چاہوں گی, خوابوں پہ کبھی بھی ایکسٹریمسٹ نہ بنے. نہ ہی یہ کہ آپ بالکل ہی خوابوں پہ اعتبار کرنے لگ جائیں اور آپ کہیں کہ میں ریئل لائف پہ خواب پہ بہت اعتبار کرتا ہوں. کیا آپ کو کوئی برا خواب آ گیا, آپ انتظار میں کچھ اب برا ہونے والا ہے, ہونا ہے, پھر تو ہو کے ہی رہے گا نا اگر ایسے اتنا اعتبار کرو گے. نہ ہی اتنا کر لینا کہ خواب کو کچھ سمجھنا ہی نہیں. تو بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے. باقی خواب ایک انسان کی اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو اس کو خوشی بھی ایک پرووائڈ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے. البتہ تحقیق ہے یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے. کیا ہے مطلب, کیا یہ اس آیت کا کیا مطلب, اس آیت کا مطلب ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی جو ہیں ان میں سوال کرنے والوں جیسی ایک چیز کامن ہے. وہ کیا چیز کامن ہے؟ جو یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے بھائی ان سے جیلس ہوتے تھے, حسد کرتے تھے. تو جو سوال کرنے والے ہیں وہ بار بار سوال اس لیے کر رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی طرح آپ کو پریشان کر سکیں اور کسی طرح آپ کو غلط ثابت کر دیں. مطلب ایک حسد ہوتا تھا. تو ان لوگوں میں کامن چیز کیا ہے؟ حسد. اور جب انہوں نے کہا بلا شبہ یوسف اور اس کے بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے والد کو ہم سے, حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں. بے شک والد ہمارے البتہ بھول میں ہیں واضح.
ہوتا کیا تھا عرب کے زمانے میں؟ عرب کے زمانے میں دیکھیں بھائی بڑے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار جو ہے ان بچوں کے لیے کچھ انٹینشنلی بھی تھا، کیونکہ یہ بڑے چھوٹے بچوں سے اکثر زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کی مدر بھی نہیں تھی، تو یہ چھوٹے چھوٹے دونوں تھے، اور یوسف علیہ السلام نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ خوبصیرت تھے، سنجیدگی موجود تھی، اور بہت ہی اچھے انسان تھے۔ بچپن میں وہ اس طرح کے بچے تھے، تو 12 سال کی ان کی عمر تھی، تو یہ لوگ جالس ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا اتنا خیال کیوں کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ جالسی ان کے اندر موجود ہو گئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حسد کرنے لگے۔ جب یہ لوگ حسد کرنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ البتہ ہم تو ایک جتھا ہے، پھر ہمارے بابا اسے کیوں پیار کرتے ہیں؟ جتھا کا کیا مطلب؟ اصل میں 4000 سال پہلے اسٹیٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تب سسٹم ہوتا تھا کہ جس قبیلے کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ قبیلہ سب سے بھاری ہوتا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماشاءاللہ 12 بیٹے تھے، تو 10 تو مطلب ستیلے اس میں سے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ان 2 کمزوروں سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم 10 ایک جتھا ہے، ہمارے باپ کو ہم پر مان ہونا چاہیے، اور ہمارے باپ ان کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں۔ اسی جالسی میں انہوں نے پھر آگے کیا کیا، انہوں نے پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ قتل کر دو یوسف کو، اور یا تراؤ پھینک دو کسی زمین میں، خالی ہو جائے تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا، اور تم ہو جو بعد اس کے لوگ نیک۔ اب یہاں ایک سائیکی سمجھ آئے گی۔ انہوں نے کہا کیا پلان کیا کہ ہم ایک پلان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو یا تو کہیں کنویں میں پھینکائیں گے یا کہیں زمین پہ اسے پھینکائیں گے، اور یا پھر آگے سائیکی، انسان کی سائیکی کیا سمجھ آتی ہے اس میں؟ انسان کی سائیکی سمجھ آتی ہے کہ انسان برائی کرنے کے بعد کیا سوچتا ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہش جو ابھی آ رہی ہے اس کو کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو وہی ان کے بھائیوں کا رویہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی یہ سلوک کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد میں ہم توبہ کر کے نیک لوگ بن جائیں گے، ہم نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کہا ایک کہنے والے ان میں سے کہا جاتا ہے یہودا تھے ان کے ایک بھائی، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نہ قتل کرو یوسف کو، اور ڈال دو اسے گہرائی میں کنویں کی، اور اٹھا لے گا اسے کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کو نہیں آپ بھروسہ کرتے؟ پہلی مطلب حضرت یوسف کے لیے منانے کے لیے پہلے تمہیدیں بانے لگ گئے تھا۔ کیا انہیں پتا تھا کہ ہمارے والد محترم ہمیں ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اگر اس کا عمل اچھا ہو تو ایک دفعہ ہی کہے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو وہ انسان بھیج دیتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ لیکن ان کا کیا تھا، ان کا رویہ پہلے سے ہی برا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پہ یقین نہیں تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اب ہم لوگ تو یقین کے قابل نہیں، اس لیے انہوں نے پہلے ہی تمہید شروع کی کہ آپ تو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے، حالانکہ بے شک ہم اسی کے یقیناً خیر خوائیں، بھیج دیجیے ساتھ کل خوب کھائیں وہاں کھیلے، بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے۔ تو اس نے کہا بے شک میں البتہ غمگین کرتا ہے مجھے کہ تم لے جاؤ گے اسے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے گا اسے بیڑیا جب تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لے جائیں گے بعد میں آ کے، مطلب پیغمبر تھے، ان کو پتا تھا کہ میرے بچوں کا عادت کیسی ہے، میرے بچوں کی کیا کنڈیشن ہے، انہیں سب پتا تھا، تو پھر بھی وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو غلط نہیں کہا، بلکہ بس ان کو یہی منع کیا کہ مجھے تھا کہ تم اب کہیں بزی ہو جاؤ گے تو تمہاری مطلب بچے کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، غافل ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا البتہ اگر کھا جائے گا بھیڑیا جب تک ایک جتھا، بے شک ہم جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک ہم تب البتہ خسارے میں ہوں گے۔ تو انہوں نے اتنا اعتبار ڈالا کہ ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں، تو بھیڑیا تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اور اتنا زیادہ جب اعتبار دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دے دی، اور پھر آگے کا واقعہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے، اور پھر آگے انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ اور کیا سلوک ہوا، اور پھر کیسے آگے ہوا اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم یہ اسٹارٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا، سکھانے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔